نازل فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اب دیکھو اس قرآن میں سب سے پہلی آیت جو اتری اور ساتھ ساتھ سب سے پہلا لفظ جو قرآن کا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زبانی سے زبان اقدس سے نکلا وہ بھی لفظ اقرا ہے۔ اقرا جس کا معنی پڑھنا ہے، سمجھا رہا ہے کہ یہ ساری باتیں جن کے لیے میں نے میرے محبوب کو اور اس پر قرآن نازل فرما کر تمہارے درمیان بھیجا ہوا ہے، یہ ساری باتیں، یہ ساری عزتیں، یہ ساری عظمتیں، یہ ساری کامیابیاں اور یہ ساری نجات تمہیں اسی وقت مل سکتی ہے جبکہ تم پڑھو اور لکھو۔ پڑھنے اور لکھنے کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے، آسان لفظوں میں علم دین کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے اللہ نے سب سے پہلے سورہ علق کی 5 آیتوں کو زمین پر اتارا۔ سوچئے جب اللہ کی نظروں میں علم دین کی اتنی اہمیت ہے تو ہماری نظروں میں کتنی اہمیت ہونی چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ سب سے پہلا جو فوکس فرما رہا ہے، سب سے پہلے جس بات کو اللہ تعالیٰ قرآن کی ہائی لائٹ کر رہا ہے وہ ہے علم دین کا حصول۔ علم دین سیکھنا، سکھانا، لکھنا، پڑھنا، انہی باتوں کو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے فوکس کر رہا ہے، بتانے کے لیے کہ تم کو اگر میں نے انسان بنایا ہے، اب انسانیت تمہارے اندر اسی وقت آ سکتی ہے۔ انسان صرف اس طرح ہاتھ پیر رکھنے والا، اس نقش و نگار والے کو انسان نہیں کہتے۔ حقیقت میں انسان انسانیت سے مالا مال شخص کو کہا جاتا ہے، اور انسانیت سے حقیقت میں مالا مال وہی شخص ہوتا ہے جو سب سے پہلے اپنے آپ کو زیور علم دین سے آراستہ و پیراستہ کرتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، عقل والوں کے لیے فقط اتنی بات کافی ہے کہ علم دین کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا، علم دین کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے انہی آیتوں کو نازل فرمایا جس پہ پڑھنے اور لکھنے کا ذکر ہے۔ پہلی بات۔ دوسری اور آخری بات عزیزان گرامی، ہمارے اور آپ کے باپ کون ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ ماشاء اللہ، پڑھیے، آپ لوگوں سے گزارش ہے پابندی سے مکتب کو آئیے، علم دین سیکھیے، آپ کی سیکھنے کی عمر ہے۔ اس عمر میں آپ نے سیکھ لیا، بعد میں حالات اللہ بہتر جانے کیسے ہوں گے، آپ کی مصروفیات کیا ہوں گی، آپ کیسے کیسے کاموں میں بزی ہو جائیں گے، وقت ملے نہ ملے، لہٰذا یہ آپ کا جو بچپن ہے یہ اللہ کا بہت بڑا انمول تحفہ ہے آپ کے لیے کہ اس بچپن کی عمر میں آپ اپنے سینے کو جس طرح علم دین سے آراستہ کر سکتے ہیں کر لیجیے، کیونکہ یہی وہ عمر ہے۔ خصوصاً ان سے بھی اور ان کے جو والدین ہیں ان سے بھی یہی گزارش ہے کہ وہ پابندی سے اپنے بچوں کو علم دین سیکھنے اور سکھانے کا شوق دلائیں بھی اور مکتب کو بھیجا بھی کریں، کیونکہ جتنا وہ علم دین سیکھیں گے اتنا ہی وہ آپ کے وفادار بھی بنیں گے اور رب کے وفادار بھی بنیں گے۔ کوئی اگر والدین یہ سوچتے ہیں کہ میرا بیٹا میرا فرما بردار ہو جائے، میرا وفادار ہو جائے، اور ساتھ ساتھ وہ اپنے بچوں کو علم دین سے دور رکھ رہے ہیں، علم دین سکھانے کا کام نہیں کر رہے ہیں، ایسا کوئی انتظام نہیں کر رہے ہیں، تو ایسے ماں باپ سے گزارش ہے کہ اس مغالطے سے باہر آ جائیں، اس غلط فہمی سے باہر آ جائیں کہ آپ کا بچہ علم دین کے معاملے میں جاہل رہ کر وہ آپ کا فرما بردار ہو جائے۔ خدا کی عزت کی قسم ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ فرما برداری جو چیز ہے وہ چیز سکھانے اور سمجھانے والی چیز علم دین ہے۔ خیر حضرات اکرام، عرض کر رہا تھا ہمارے اور آپ کے باپ حضرت آدم علیہ السلام، ابھی اللہ نے ان کو پیدا نہیں فرمایا، فرشتوں سے اللہ نے کہا، قرآن میں اللہ فرما رہا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے سے پہلے فرشتوں سے کہا کہ اے میرے فرشتوں سنو، دیکھو میں زمین میں میرا ایک خلیفہ انسانی صورت میں پیدا کرنا چاہتا ہوں، میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ میں انسان کو اپنا خلیفہ بناؤں گا زمین میں۔ تو فرشتوں نے جواب میں کیا عرض کیا؟ قالو، فرشتوں نے عرض کیا نحن نسبح،
کیا فرمایا فرشتوں نے عرض کیا نسبح بحمدک ونقدس لک، اے اللہ ہم تیری تسبیح بیان کرنے کے لیے ہیں، تیری حمد بیان کرنے کے لیے ہم ہیں، تیری پاکی بولنے کے لیے، تیری بڑائی بیان کرنے کے لیے ہم ہیں، تو پھر انسان کو پیدا کرنے کی تیری کیا حکمت ہے؟ انسان کو پھر تو پیدا کیوں فرمانا چاہ رہا ہے؟ یہ انسان جس کو تو پیدا فرمانا چاہ رہا ہے، اس کے بارے میں جو نے جو تفصیلات بتائی ہے مولا، ان تفصیلات سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ انسان زمین میں جا کر فتنہ و فساد کرے گا، خون خرابہ کرے گا، زمین پہ جا کر خون ریزی کرے گا، تیری نافرمانیاں کرے گا، پھر ایسے نافرمانوں کو تو پیدا کیوں کرتا ہے؟ کیوں کرنے کا تو نے ارادہ کیا ہے؟ یہ فرشتوں کا اعتراض نہیں تھا، فرشتوں کا سوال تھا۔ تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں انسان کو پیدا کرنے کے پیچھے جو حکمتیں ہیں ان حکمتوں کو فقط میں ہی جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ بے شک خیر حضرات گرامی، آدم علیہ السلام کا مجسمہ تیار ہو گیا، روح آدم اس میں ڈال دی گئی، آدم علیہ السلام بالکل بن کر تیار ہو گئے، روح ملا دی گئی۔ اب اللہ نے فرشتوں کے آگے حضرت آدم کو پیش کرنا چاہا، اور کس طرح؟ اس طرح پیش کرنا چاہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت، ان کا مقام، ان کی افضلیت کھل کر فرشتوں کے سامنے آ جائے۔ اس انداز میں اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے آگے پیش کرنا چاہا، تو اللہ نے کیا کیا؟ اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، اللہ نے سب سے پہلے جیسے ہی آدم علیہ السلام کے جسم اقدس میں روح ڈال دی گئی، آدم علیہ السلام کو کائنات کی تمام چیزوں کا نام، اس نام کا علم عطا کر دیا گیا۔ کائنات میں اس وقت جو موجود چیزیں تھیں اور بعد میں قیامت تک جو کچھ چیزیں آنے والی تھیں اور مابعد قیامت ابد الآباد تک اللہ کی مخلوقات کا جو چیزیں بھی حصہ بننے والی تھیں، ان تمام اشیاء اور ان تمام چیزوں کے ناموں کا علم اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیا۔ سکھا کر سینہ آدم پر علم سے بھر کر اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سامنے پیش کیا، اور فرشتوں سے کہا دیکھو میرا آدم ایسا ہے جس کے سینے میں ایسا ایسا علم ہے، کائنات کی تمام چھوٹی بڑی گھٹیا اور اعلیٰ و افضل چیزوں کا، تمام کلی چیزوں کا علم میں نے آدم کو دے دیا ہے، لہذا یہ آدم کی فضیلت ہے۔ اگر تم اب بھی اسی دعوے پر قائم ہو، اگر تمہارا اب بھی یہی خیال ہے کہ آدم کو پیدا کرنے کی، یعنی انسان کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہم تو تیری تسبیح و تقدیس بیان کرنے کے لیے کافی ہیں، اب بھی اگر تمہارے دلوں اور دماغوں میں یہی بات ہے تو پھر فرشتوں یہ کام کرو۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا ثم عرضهم على الملائکہ، اس کے بعد اللہ فرمایا اے فرشتوں جو علم، جن باتوں کا علم میں نے آدم علیہ السلام کو دیا ہے، ذرا ان باتوں اور ان علوم کو تم بھی بیان کرو۔ وہ علم جو سینہ آدم میں سب موجود ہے، اس علم کے بارے میں تم بھی کچھ کہو، بتاؤ تو صحیح فلاں چیزوں کو کیا کہتے ہیں، فلاں چیزوں کا کیا نام ہے، اشیاء اور اشیاء کے اسماء، اشیاء کے ناموں کا علم ذرا تم بھی پیش کرو۔ تو فرشتوں نے کیا کہا یہ سن کر؟ فرشتوں نے فوراً کہا کہ اے پروردگار، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ فرشتوں نے فوراً کہا اے اللہ تیری ذات پاک ہے، بیکار چیزوں کو پیدا کرنے سے تیری ذات پاک ہے، بے مطلب کی چیزوں کو پیدا کرنے سے تیری ذات پاک ہے، تو جو بھی پیدا کرتا ہے یقیناً اس میں بے شمار حکمتیں ہیں، ہم مان رہے مولا، لیکن جن باتوں اور جس علم کو پیش کرنے کی بات تو کہہ رہا ہے اے پروردگار، ہماری کیا اوقات ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں جانتے، ہم تو فقط اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہم کو سکھایا ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی علم والا حکمت والا ہے۔ اب یہاں غور کریں، نکتہ یہ ہے عزیزان محترم کہ اللہ رب العزت نے
جب آدم علیہ السلام کو